رکھیے گا کہ خیبر کا قلعہ 40 گز اونچا تھا اور 40 گز چوڑا تھا۔ خیبر کا قلعہ، کئی قلعے پہلے فتح ہو گئے، لیکن خیبر کا قلعہ ایسا تھا کہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا، کافی دن ہو گئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے جو جناب علی خیبر کے قلعے کو فتح کر آئے گا، ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب شخص ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف تو فرما دیں۔ حضور نے فرمایا وہ شخص ایسا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، یا رسول اللہ کچھ اور تعارف ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے، یہ اس کا تعارف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ کاش کہ ہم میں سے کوئی ہو جائے، ہم میں سے کوئی ہو جائے، حضور کچھ اور تعارف ہو جائے۔ حضور نے فرمایا وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی پیار کرے گا مولا کریم اس کو دین ایمان کی دولت نصیب فرما دے گا، وہ ہستی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی نا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے آواز دی، علی کدھر ہیں، یہ جھنڈا ان کے دے دو، علی کدھر ہیں، یہ جھنڈا ان کے دے دو۔ یاد رکھیے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قد چھوٹا تھا، چھوٹے قد کے مالک تھے آپ نے جھنڈا اٹھایا اور وہاں گئے، اس قلعے کے اوپر جو فتح نہیں ہو رہا تھا اس کے دروازے پر گئے، اور اس جناب علی جو قلعہ تھا اس کا جو پہلوان تھا اس کا نام تھا مرحب، اور مرحب یاد رکھیے گا طاقتور کو کہتے ہیں، جو طاقتور ہو۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اس مرحب نے ایک خواب دیکھا تھا، جب اس نے پوچھا نا کہ تم کون ہو، حضرت علی سے پوچھا کہ کون ہو دروازے پر، حضرت علی نے فرمایا دروازہ کھولو۔ اس نے کہا جرأت ہے تو کھول لو، جرأت ہے تو کھول لو۔ بار بار پوچھا تو پھر وہ کہنے لگا تم کون ہو، مرحب کہنے لگا۔ تو حضرت علی نے جو کچھ آگے جواب دیا نا، کچھ علماء لکھتے ہیں کہ اس مرحب نے ایک خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شیر آیا ہے اور مرحب کو پاڑ چیر کر کھا گیا ہے، اس نے خواب دیکھا۔ تو حضرت علی نے اس وقت فرمایا مرحب میں وہ ہوں کہ جس نے تجھے خواب میں پاڑ چیر کر کھایا تھا، یعنی حیدر کرار۔ اور اس کا معنی وہ ہوتا ہے کہ جو چھپ کر اور اپنے شہر پر ایسے دلیرانہ حملہ کرے کہ جناب علی پھاڑ چیڑ کے رکھ دے اپنے شکار کو۔ حیدر کرار اسے کہا جاتا ہے کہ جو جھاڑیوں میں بیٹھ کر بار بار حملہ کرنے والا ہو۔ جب مرحب نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کھولو، اگر تمہاری جرأت ہے تو کھولو۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت علی کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اور وہ قلعہ مرحب کا جو دروازہ تھا جو 40 گز اونچا اور 40 گز چوڑا تھا، حضرت علی نے ایک ہاتھ کی ہتھیلی سے ایسے کیا اور اٹھا۔ بعض علماء فرماتے 40 گز جناب علی دور چلا گیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد نا حضرت علی نے کوفہ والوں کی دعوت کی، اس معاملے کے بعد کوفہ والوں کی دعوت کی۔ ایک نوجوان آیا، آ کر کہنے لگا یار میں دیکھوں تو اسے بڑا نام سنا ہے علی نے، جناب علی خیبر کا قلعہ تھا اور اس کو ہاتھ کی ہتھیلی سے مارا، 40 گز اونچا 40 گز چوڑا، جو 40 گز جناب علی دور جا کر پڑا ہے، وہ علی ہے کون یار؟ آیا نا دیکھنے کے لیے وہ نوجوان، تو کسی سے پوچھا کہ علی کون ہے؟ انہوں نے کہا یار وہ جو سامنے بیٹھے ہیں اور اخروٹ کھا رہے ہیں، آپ اس وقت اخروٹ کھا رہے تھے، وہ سامنے بیٹھے ہیں اور اخروٹ کھا رہے ہیں۔ وہ نوجوان دیکھنے لگا کہ ایک اخروٹ تھا حضرت علی کے منہ میں،
ادھر سے توڑتے تو وہ نہ ٹوٹتا، ادھر سے توڑتے وہ نہ ٹوٹتا، پھر ادھر سے توڑتے وہ نہ ٹوٹتا، پھر آپ نے باہر نکالا، پھر توڑنے لگے نہ ٹوٹا۔ وہ نوجوان ہنسنے لگا، کمال ہے یار، جس سے ایک اخروٹ نہیں ٹوٹتا وہ خیبر کا قلعہ کیسے توڑ کر آیا ہے؟ اس سے تو ایک اخروٹ نہیں ٹوٹا جا رہا، وہ خیبر کا قلعہ توڑ کر آیا ہے۔ جب قریب ہے اس نوجوان نے سوال کیا کہ علی آپ ہیں جس نے خیبر کا قلعہ توڑا تھا؟ آپ نے ایسے نکالا، فرمایا ہاں۔ امامہ شریف اٹھا کر سر پہ رکھا اور پھر بالکل بن سمر کر بیٹھے، فرمایا ہاں میں علی ہوں، یہ طاقت ہے میرے جسم کی کہ اخروٹ نہیں ٹوٹا جا رہا، وہ طاقت تھی میرے ایمان کی۔ بات نہیں سمجھے؟ وہ طاقت تھی میرے ایمان کی کہ جو 40 گز اونچا اور 40 گز چوڑا جو قلعہ اکھیڑ کر میں نے دور رکھا تھا، وہ میرے ایمان کی طاقت تھی۔ تیرے دل میں خیال آیا تھا کہ علی یہی ہے کہ جس کے اخروٹ نہیں ٹوٹا جا رہا، یہ تو طاقت میرے جسم کی ہے، وہ میرے ایمان کی طاقت ہو۔ بتا، اب بھی میں مکمل ایمان میں آ چکا ہوں، بتا اب بھی قلعہ لے علی ایک ہاتھ کے ہتھیلی سے توڑ کر دور پھینک دے گا۔ میرے ایمان کی طاقت دیکھتا ہے وہ علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیواریں ہلتی رہتی ہیں، در کانپتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیواریں ہلتی رہتی ہیں اور در کانپ جاتا ہے، غالباً میرا خیال ہے غالب نہیں کہا تھا، دیواریں ہلتی رہتی ہیں، در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کر خیبر اب بھی کانپ جاتا ہے۔